فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ اور ایک قدیمی تاریخی شہر لاہور اپنی رونقوں، گہما گہمی اور لذیذ کھانوں کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا شہر خاموشاں بھی موجود ہے۔ میری مراد قبرستان میانی صاحب ہے۔ یہ ایشیا کے چند بڑے اور قدیم قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ چگورچی سے مدن چنگی تک یہ شاہراہ قبرستان کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اکثر اس قبرستان سے گزرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ اس قدیم قبرستان میں سب سے پہلی قبر کس کی بنی ہوگی۔ تاریخ اور تحقیق کی کتب سے اس سوال کا واضح جواب حاصل کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن دوران تحقیق میری نظر سے ایک کتاب گزری۔ اس کتاب کے مطابق شہر لاہور میں بہت عرصہ پہلے ایک اللہ کے ولی تشریف لائے، جنہوں نے شہر لاہور کے ایک کونے میں درسگاہ قائم کی۔ بے شمار مشکلات کے باوجود یہ بزرگ خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ہزاروں طلباء نے آپ سے علم سیکھا۔ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ وہ روحانی منزلوں کو بھی طے کرتے رہے۔ آخر بحکم خداوندی 8 محرم الحرام 1060 ہجری جسے 1060 ہجری 56 ایئرز کی مختصر زندگی گزار کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی وصال فرما گئے۔ مدرسے میں ہی آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ پنجاب میں میانی سے مراد صاحب علم ہستی لی جاتی تھی، چنانچہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی شخصیت کی نسبت سے یہ محلہ میانی صاحب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یوں غالب گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس میانی محلے میں پہلی قبر اسی اللہ کے ولی کی بنائی گئی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بزرگ تھے کون، اور محلہ میانی صاحب قبرستان میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کی ولادت 984 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں یعنی حضرت خواجہ محمد سعید اور حضرت خواجہ محمد معصوم کے استاد تھے۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لاہور تشریف لائے اور سلسلہ اشاعت علوم ظاہری و باطنی میں مصروف ہو گئے۔ درباری قربتوں سے ہمیشہ دور رہے۔ قرآن و حدیث کی کتابت سے رزق حلال کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے 2 نکاح بھی فرمائے، لیکن آپ کی اولاد کا ذکر کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ آپ کی دونوں ازواج کے مزارات بھی آپ کے پہلو میں موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد آپ کے خلیفہ اور شاگرد خاص جناب ابو محمد قادری رحمت اللہ علیہ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس مدرسے کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی تھا، جسے سکھا شاہی نے تباہ کر دیا۔ رائے بہادر کنیا لال نے لکھا ہے کہ سکھوں نے اس محلے کو لوٹتے وقت بیش بہا کتب خانے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، جس میں بڑی نادر و نایاب کتب موجود تھی۔ سکھوں کے دور میں یہ محلہ اور مدرسہ اجڑ گیا اور آبادی ختم ہو کر قبرستان میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت یہ علاقہ نہ صرف لاہور کا سب سے بڑا قبرستان ہے، بلکہ ایشیا کے چند قدیم اور بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خوبصورت گنبد بھی بنا ہے اور ایک مسجد بھی موجود ہے۔ آج بھی بے شمار زائرین بڑی عقیدت کے ساتھ مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک تو ضرور کیجیے گا، اور اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز
دیکھنا چاہیں تو دائیں جانب سبسکرائب کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیجئے گا۔ آپ کی اتنی سی کوشش سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ہر مرتبہ ملتی رہے گی۔ اور جاتے جاتے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔